بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہامی مولانا ومقتدانا وہادینا وشفیعنا وناصرنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین اکرام عزیزان سیدہ کونین فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد اور معزز سامعین اکرام مستقل اور متواتر جو سلسلہ گفتگو پہلے روز اور پہلی شب میں شروع ہوا تھا عظمت جناب سیدہ اور قرآن مجید کے عنوان پر اس سلسلہ گفتگو کی اس وقت کی یہ تیسری گفتگو اس بھروسے اور اس اعتماد کے ساتھ کہ کل تک کی جو اہم معروضات اہم گزارشات اور اہم باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے بہترین مضبوط قوی اور مستحکم اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی. اس وقت کی یہ گفتگو حج سماج ہے. پروردگار عالم نے دنیا کو اس لیے خلق کیا تاکہ دنیا صراط مستقیم پر آ سکے اور صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد وہ زندگی گزار سکے جو تمام دنیا کا خالق اس سے چاہتا ہے اور تمام رسول کو ماننے والے تمام ہمارے رسول کو ماننے والے دنیا میں جتنے بھی حضرات ہیں ہمارا یقین ہے کہ سب وہی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمیں آزاد بھیجا. یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مگر اللہ نے ہمارے ذہن پر کسی طریقے کی کوئی زبردستی نہیں رکھی. ہمارا دل ہے
اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا واجب ہے۔ روزے کو واجب قرار دیا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حج کو واجب قرار دیا، حج کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ نے یہ بھی بتایا آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ حج نہیں کریں گے، اللہ نے یہ بھی بتایا آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ نے سب کچھ قرآن مجید میں رکھ دیا ہے کہ اس کی جزا بھی یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اللہ اس کی جزا دے گا، اور اگر کوئی انسان برا کام کرے گا تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ اللہ نے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنا رشتہ ربوبیت سب سے برابر کا رکھا، یعنی کہ اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، اللہ صرف ہندوؤں کا اللہ نہیں ہے، اللہ صرف عیسائیوں کا اللہ نہیں ہے، اللہ صرف یہودیوں کا اللہ نہیں ہے، اللہ صرف مجوسیوں کا اللہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے کسی فرقے کا ہے، بلکہ اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت پوری کائنات سے برابر کا رکھا۔ صرف اللہ انسانوں کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ حیوانوں کا بھی خالق ہے، اللہ درختوں کا بھی خالق ہے، اللہ دریاؤں کا بھی خالق ہے، اللہ زمین کا بھی خالق ہے، اللہ آسمان کا بھی رب ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت پوری دنیا میں سب سے برابر کا رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف آدم کا رب ہے، شیطان کا نہیں ہے، شیطان کا رب ہے، آدم کا نہیں ہے، فرشتوں کا رب ہے، حوروں کا نہیں ہے، حوروں کا رب ہے، غلمان کا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رشتہ ربوبیت کو ہر انسان سے اور ہر مخلوق سے برابر کا رکھا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کا بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کا بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں زمین والوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا میں آسمان والوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا میں جنت والوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا میں دوزخ والوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں گناہگاروں کا رب نہیں ہوں۔ اللہ سب کا رب ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ استحقار ہو، چاہے وہ عبادت گزار ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ رسول ہو، پوری کائنات کا اللہ رب ہے۔ اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت سب سے برابر کا رکھا اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایک عالم کا رب نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے قرآن مجید میں۔ کوئی یہ سمجھے اللہ ہمارا قریبی ہے، کوئی دوسرا سمجھے اللہ ہمارا قریبی نہیں، اللہ سب کا ہے۔ اللہ جتنا آدم کا ہے اتنا ہی اوروں کا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا سے اپنا رشتہ ربوبیت برابر کا رکھنے کے بعد قرآن مجید کی پہلی آیت رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، کسی ایک عالم کا رب نہیں ہے، پورے عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت سب سے برابر کا رکھا۔ اب آئیے اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے لیے کیا کہا؟ اللہ سب کا، یہ بات طے ہو گئی، جتنا زمین والوں کا ہے اتنا ہی آسمان والوں کا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جتنا اللہ انسانوں کا ہے اتنا ہی حیوانوں کا ہے۔ اللہ سب کا برابر کا ہے، سب سے برابر کا رشتہ رکھا، سب کا رب ہے اللہ، کسی ایک کا رب نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ کے بارے میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے رسالت کے لیے کیا اعلان فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ مجلس کا موضوع ہے، جناب سیدہ کی عظمت جناب فاطمہ اور قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ نے کیا بنا کے رکھا۔ پوری دنیا قرآن پڑھتی ہے، کیا قرآن سب کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہر انسان قرآن کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے حافظ ہیں، ہم قرآن کے قاری ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو لیجیے میں اللہ سے لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت پوری دنیا سے برابر کا رکھا۔ اللہ سب کے لیے برابر کا ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اب رسول کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی پورے عالم کا، ٹھیک ہے، پورے عالم کا اپنے رسول کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اللہ نے رسول کو عالم کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو ہے آپ کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا رشتہ ربوبیت سب سے برابر کا ہے۔ اللہ کے یہاں پر اللہ کے قرب میں آدم بھی ہوگا، شیطان بھی ہوگا، توجہ ہے آپ کی، بھئی سب اللہ کے قرب میں تھے، پورے دیکھ لیجیے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مگر رسول اللہ کے لیے کیا کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے، رسول کسی ایک کے لیے رحمت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ نے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بزم میں انسان بھی ہوگا اور شیطان بھی ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی اللہ بھی سب کا، اس کا رسول بھی سب کا۔ اب قرآن کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اب دیکھیے، ہاں اللہ کے بعد رسول کے بعد خانہ کعبہ کے لیے انسان اللہ کے قرب میں بیٹھا ہے اور سمجھنے لگے کہ بس مجھے لیے جنت واجب ہے، نہیں بھائی، اللہ کے قرب میں آنے کے بعد کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا رشتہ سب سے برابر کا ہے۔ رسول کی بزم میں بیٹھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بھی سب کا اور رسول اللہ بھی سب کے۔ تو بھائی انسان یہ کہنے لگا، لیجیے میں حج پہ چلا گیا، میں کعبے میں چلا گیا، اب میری ضمانت ایمان مل گئی، اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ توجہ ہے، تو اللہ بھی سب کا، رسول بھی سب کا۔ اب قرآن کعبے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس ببکۃ ومبارکۃ وہدی للعالمین۔ اللہ کعبے کے لیے کہہ رہا ہے انا اول بیت، وہ پہلا گھر، بے بکۃ، جو بکے میں ہے۔ توجہ ہے، سب سے پہلا گھر، اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلا گھر، بے بکۃ، جو کہ بکے میں ہے۔ کسی کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تاریخ، کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کر دیا انا اول بیت، وہ پہلا گھر جو بکے میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے اعلان کر دیا وہ پہلا گھر، سب سے پہلا گھر۔ تو یہ بتائیے خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ کل کسی کو بھی نہیں پتا، بس اتنا معلوم ہے آدم سے بھی پہلے ہے کیا؟ کہ ایک بیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے بیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے انا اول بیت وضع للناس، ہم نے گھر کو وضع کیا انسانوں کے لیے، بے بکۃ، جو بکے میں ہے۔ کون سا ہے؟ کہ وہ بیت ہے۔ تو بھائی بیت ہے کب سے؟ کسی کو معلوم ہے خانہ کعبہ کی تاریخ کا؟ نہیں معلوم، کوئی تاریخ معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے آدم سے بھی پہلے وہ بیت ہے۔ تو یہ بتائیے جب بیت آدم سے پہلے ہے تو اہل بیت کب سے ہوں گے؟ صلوات پڑھیے۔ بھائی جب بیت پہلے ہے تو اہل بیت کب سے ہوں گے؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا بے بکۃ، یہ کہا ہے خانہ کعبہ کہا ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، حیدر بن سہلی کی خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انا اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر، وہ پہلا گھر، انا بے شک، اولا پہلا، بیت گھر، توجہ ہے، وضع کیا، بنایا، للناس لوگوں کے لیے، بے بکۃ، جو کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کعبہ مکے میں ہے، ارے کہاں بیٹھے گا؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کعبہ مکے میں ہے۔ اللہ نے تو اعلان کیا وہ پہلا گھر جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا، بے بکۃ، جو کہ مکے میں ہے۔ بھائی ہم نے سنا مکے میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے مکے میں ہے، تو مکہ اور مکہ میں کیا فرق ہے؟ مکہ میم سے ہے، مکہ بے سے ہے، تو بھائی اللہ نے کہا مکے میں ہے، تو مکے کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے، مکہ بنا ہے بھکا سے، بھکا کا مطلب ہے گریا، بھکا کا مطلب ہے رونا۔ پروردگار پہلا گھر بنا رہا ہے، اسے بھی امام بارگاہ بنا رہا ہے۔ جو ہے سلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیں ذرا، ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے اپنا رشتہ ربوبیت سب سے برابر کا رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, आलमीन का रब है। अपने रसूल का रिश्ता सबसे बराबर कर रखा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह आलमीन का रब, रसूल आलमीन के लिए रहमत। अब खाने काबा की बात चल रही है, क्या खाने काबा में जाने के बाद इंसान की ज़मानत ईमान है? तो अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि वो पहला घर जो हमने लोगों के लिए वज़ा किया बेबरकतिन, जो मक्के में है, वह मुबारकतिन और मुबारक है, वह हुदल लिल आलमीन और आलमीन के लिए हिदायत है। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले तवज्जो फरमाएं। अल्लाह भी सबका, अल्लाह भी आलमीन का, मोहम्मद भी आलमीन के, उसका घर काबा वो भी आलमीन का। जरा तवज्जो फरमाएं। तो भाई अल्लाह भी सबका, अल्लाह भी सबका, अल्लाह के पास बैठना ज़मानत ईमान नहीं। रसूल भी सबके, रसूल की बज़म में बैठना ज़मानत ईमान नहीं। काबा भी आलमीन का, काबे के अंदर जाना ज़मानत ईमान नहीं। तो भाई कुरान के लिए अल्लाह ने क्या कहा? तो इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो हर किसी के लिए हिदायत नहीं है, सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सलावत पढ़िए। तो बताना मकसद ये है कि कुरान क्या है? सबके लिए हिदायत नहीं, सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है। समझ है? अब कल की हदीस याद है आपको? मुत्तकीन कौन है? तो रसूल ने अली के कांधे पे हाथ रख के यही तो कहा, या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, तेरी मोहब्बत मोमिन भी बनाती है, तेरी मोहब्बत मुत्तकी भी बनाती है। मुत्तकी कहते हैं जो अली से मोहब्बत रखे, और कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मालूम ये हुआ जो अली से मोहब्बत रखता है कुरान उसके लिए हिदायत है, जो बुग़्ज़ रखता है उसके लिए हिदायत नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। और जो है आपकी मसला अली की विलायत ही का तो है, सारा मसला ही अली की विलायत का है। भाई ये बताइए अली की विलायत का कितना बड़ा मसला है? आप क्या समझते हैं? अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने ओहदा विलायत से नवाजा। ओहदा विलायत बहुत बड़ा ओहदा है, ठीक? अल्लाह को आप नबी कहिए कह सकते हैं, रसूल कहिए कह सकते हैं, सहाबी कहिए कह सकते हैं, और अल्लाह को आप रात दिन वली कहिए। अल्लाह भी वली, उसका रसूल भी वली, और उसका अली भी वली। समझो है आपकी? अब ये अली के फज़ाइल हो रहे हैं, माफ करिएगा। जब अली का नाम आए ना तो चेहरे पे गुलाब खिलना चाहिए। एक सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा एक बात आपकी खिदमत, यहाँ तो ऐसा नहीं है, बड़े पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है। बाजी कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं होता होगा। बेलूर का मजमा तो बड़ा समझदार मजमा है, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं 2-3 दिन से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा ज़हीन मजमा है, एक्सेप्ट करता है लोगों को। कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत से लोग बिल्कुल मजलिस में खामोश होकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही क्यों होता? वो बोलते ही नहीं है। वो क्यों होता है? बहुत से लोग मजलिस में समझ के बैठते हैं कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो पढ़े लिखे साबित होंगे, अगर हम बोलेंगे नहीं तो पढ़े लिखे साबित होंगे। क्यों? इसलिए अब ये हर बात पे वाह नहीं करते, ये बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है। याद रखिए, जो अली के नाम पे ना बोले उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तवज्जो है आपकी? देखिए ऐसा होता है कि जब मजलिस पढ़ी जाती है ना, इधर भी हाथ होता है, उधर भी हाथ होता है, ऐसे हाथ होता है, ऐसे हाथ होता है। तो अच्छा, मैं ज़्यादा देर ज़हमत भी आपको नहीं देता, 1 घंटे के अंदर मजलिस खत्म करता हूँ। ऐसा हुआ पंजाब में खतीब मिंबर में मजलिस पढ़ रहे थे, तो ज़रा ताख़ीर हो गई। पीछे से एक धोती वाले अरसा लेके उठे, और भाई जो मिंबर पे बैठे थे खतीब, वो घबरा गए। कहा भाई खैरियत तो है? कहा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो आपको लेके आया है।
सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले तो जरा सा मुस्कुराते रहेंगे। जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। जरा सा मुस्कुराते रहेंगे। अच्छा, मजलिस में जो घूर घूर के देखता है तो मुझे बड़ा खतरा होता है, मुझे बड़ा खतरा होता है। आप मुस्कुरा देंगे ना तो मेरी तस्दीक हो जाएगी, या गर्दन हिला देंगे। जैसे मजलिस पढ़ने के कुछ आदाब होते हैं ना, वैसे सुनने के भी आदाब होते हैं। अब मैं ऐसे पढ़ता चला जाऊंगा अगर आपके सामने झुक करके, आप कहेंगे यार अजीब मौलाना आए थे, ना इधर देख रहे थे, ना इधर देख रहे थे, ना हाथ हिला रहे थे, ना हंस रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, बस सीधे पढ़ते ही चले जा रहे थे, ये तो कहेंगे ना। तो जैसे मजलिस पढ़ने के आदाब होते हैं वैसे सुनने के भी आदाब होते हैं। आप वैसे बहुत बेहतर जानते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तशरीफ फरमा है, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कुछ एक्टिविटी होती है, ये यहाँ पे वीडियो बन रही है, ये बन रही है। अब तो लाइव का दौर आ गया है, वीडियो का लाइव चलती है। मगर पहले ज़माने में जब वीडियो बनती थी तो वीडियो क्यों बनाई जाती थी पता है? इसलिए बनाई जाती थी कि बानी मजलिस को मजलिस सुनने की फुर्सत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, तवल्लुक लाना है, फर्ज भिजवाना है, माइक लगाना है, माइक ख़राब हो गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तवल्लुक तकसीम हो रहा है, तो बानी मजलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ तो बानी मजलिस में तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, मौला इनको सलामत रखे। तो जिन लोगों को फुर्सत नहीं होती वो बाद में वीडियो के जरिए देखते हैं किसने क्या पढ़ा, ये तो होता है। अब तो ये पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। अब देखिए कैमरा भी मेरे ऊपर लगा हुआ है, इधर उधर कैमरा घूम ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर तो लगा है, जो दुनिया मुझे ही देख रही है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यानी कैमरे का मकसद है मुझे दिखाना, आपको दिखाना नहीं है क्या? नहीं, देखिए सामने मैं लग रहा हूँ, मुझे मैं नजर आ रहा हूँ, सबको पूरी दुनिया देख रही है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। यकीन जानिए एक वीडियो यहाँ बनती है, एक वीडियो आसमान में बनती है। ठीक है, यहाँ की मजलिस लाइव चलती है, बाद में देखी जाती है किसने क्या पढ़ा, मगर वो वीडियो जो बनती है वो आदिल की वीडियो है, समझ है? वो वीडियो हमें रोजे कयामत दिखाई जाएगी, वो वीडियो हमें रोजे कयामत दिखाई जाएगी। तो यहाँ और मामला है, वहाँ और मामला है। वहाँ यहाँ तो सिर्फ ये देखा जाता है कि किसने क्या पढ़ा, मगर वहाँ ये भी दिखाया जाएगा किसने कैसे सुना, कौन झोंके ले रहा था, कौन खामोश बैठा था, कौन घूर रहा था, कौन मुस्कुरा रहा था, कौन एक हाथ उठा रहा था, कौन सुभान अल्लाह कह रहा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले ये हुई बात, देखिए सामीन जरा ज्यादा जज्बाती होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, अब ये बात आ गई है तो पूरी करके हटो, कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, खतीब एक जुमला पढ़ता है मिंबर पे, जुमला तो एक ही होता है, पढ़ने वाला एक होता है, जबान एक होती है, दो जबानें तो है नहीं, जबान एक है, पढ़ने वाला एक है, मगर सुना अलग अलग जाता है। किसी ने एक हाथ उठाया, किसी ने दो हाथ उठाया, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, किसी ने नारा लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, जुमला एक ही है, रिएक्शन अलग अलग है। भाई जुमला एक है तो रिएक्शन एक ही होना चाहिए। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कोई गर्दन हिलाता है, कोई मुस्कुराता है, कोई सुभान अल्लाह कहता है, कोई हाथ उठाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं आपको, सोने की इजाजत है मगर बराबर वाले पे गिरने की इजाजत नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, डिस्टेंस से आप रात बैठे हुए हैं, गिरना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल से गिरेंगे। तो चलिए, सोना भी इबादत है मगर मजलिस में नहीं, रोजे में। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिस हुसैन है, अगर सो गए तो किस्मत सो जाएगी, यकीन जानिए आप। जुमला एक होता है, रिएक्शन अलग अलग होता है। इसकी वजह क्या होती है? रिएक्शन क्या क्या होते हैं? पहली बात तो सुनिए रिएक्शन क्या होते हैं। एक जुमला कहा गया, कोई साहब फर्श अदा से खड़े होकर नारे लगाने लगे, जो खड़े नहीं होते वो दो हाथ उठा देते हैं, जो दो नहीं उठाते वो एक उठा देते हैं, जो एक भी नहीं उठाते वो ज़बान से सुभान अल्लाह कहते हैं, जो ज़बान से सुभान अल्लाह भी नहीं कहते वो ऐसे करते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? और जो ऐसे भी नहीं करते वो मुस्कुराते हैं। यकीन जानिए, मैं तो ये कहता हूँ, उन हाथों का क्या फायदा जो अली के नाम पे ना उठ सके।
توجہ ہے؟ اس زبان کا کیا فائدہ جو علی کے نام پہ نہ بول سکے، اس گردن کا کیا فائدہ جو علی کے نام پہ نہ ہل سکے، اس چہرہ کا کیا فائدہ جو علی کے نام پہ نہ مسکرا سکے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس چہرے کا کیا فائدہ جو علی کے نام پہ نہ مسکرا سکے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ ہاتھ اٹھائیں، نہ یہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہیں، نہ یہ کہہ رہا ہوں گردن ہلائیں، مگر مسکرائیں ضرور، اس لیے کہ علی کا نام آنے کے بعد، ذکر علی آنے کے بعد مسکرانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے جب مکے اور مدینے میں کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو مکے اور مدینے کی ان شاہراہوں پر لے کر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے علی کا گزر ہوتا تھا۔ مکے اور مدینے کی ان شاہراہوں پر لے کر بیٹھ جاتے تھے جہاں سے علی کا گزر ہوتا تھا۔ اگر بچہ علی کو دیکھ کر مسکرا دیتا تھا تو باپ اپنا لیتا تھا، چہرہ بگڑ جاتا تھا تو باپ پھینک دیتا تھا۔ سلوات پڑھیے۔ توجہ ہے؟ تو یہاں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، نہ گھورنے والی بات ہے، بس آپ مسکرا مسکرا کے سنتے رہیں اور مسکرائیں ضرور تاکہ تصدیق ہو جائے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے، 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ تو اللہ بھی سب کا اور اس کا رسول بھی سب کا، ٹھیک ہے؟ اور کعبے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ کعبہ بھی عالمین کے لیے، اللہ بھی عالمین کے لیے اور اس کا رسول بھی عالمین کے لیے۔ مگر قرآن کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ھدی للمتقین، اور سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے ہی تھوڑے کہا ہے اللہ نے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں کہا اللہ نے قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اللہ جانتا تھا کہ متقی اسی کو کہتے ہیں جو علی کی محبت دل میں رکھتا ہو۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ٹھیک ہے، جہاد واجب، یہ سب کیا ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے کیا ہے یہ سب؟ کہ یہ سب واجب ہیں، ٹھیک؟ اور محبت اہل بیت کیا ہے؟ اب میں قرآن کی آیات پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ نماز کیا ہے؟ واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جہاد واجب۔ محبت اہل بیت کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا اجر کچھ نہیں مانگتا، ٹھیک، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جہاد واجب، مگر اللہ نے محبت اہل بیت کو واجب میں نہیں رکھا۔ محبت اہل بیت کو واجب میں نہیں رکھا، اجر میں رکھا۔ ابھی میں ڈیٹیل بیان کروں گا نا آپ کے سامنے، تو جب آپ کے ذہن کے دریچے کھلیں گے خوشی سے معطل ہو جائیں گے آپ کے دماغ، خوشی سے بھولے نہیں سمجھیں گے آپ کہ اللہ نے نماز کو واجب میں رکھا، روزے کو واجب میں رکھا، حج کو واجب میں رکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں جیسے نماز ہے ایسے ہی محبت اہل بیت ہے، جیسے روزہ ہے ایسے ہی محبت اہل بیت ہے، جیسے حج ہے ایسے ہی محبت اہل بیت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے ایسے ہی محبت اہل بیت ہے، جیسے جہاد ہے ایسی محبت اہل بیت ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ واجب ہے، محبت واجب نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ سب واجب ہے، محبت واجب نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر میں رکھا۔ اجر اور ہے، واجب اور ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا واجب کسے کہتے ہیں اور اجر کسے کہتے ہیں۔ سمجھ ہے؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، محبت اہل بیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری رسالت کا اجر صرف مودت اہل بیت۔ تو اللہ نے محبت کو اجر میں رکھا، واجب میں نہیں رکھا،
ٹھیک ہے. اب سنیے واجب کسے کہتے ہیں اور اجر کسے کہتے ہیں. واجب کا مطلب ہے اگر واجب کو انجام دیا جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کو انجام دیا جائے اس کی جزا ملتی ہے. ایک واجب کو انجام دیا جائے اس کی جزا ملے گی. جس واجب کو چھوڑا جائے اس کی سزا ملے گی. واجب کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا واجب کا مطلب؟ جس کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. نماز واجب ہے، نماز پڑھیے نماز کی جزا ملے گی. روزہ چھوڑ دیجئے نماز پڑھیے، کیا نماز بھی ختم ہو جائے گی؟ کہ نماز کی جزا ملے گی، روزے کی سزا ملے گی. ایک صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے حج نہیں کیا تو نماز کی روزے کی جزا ملے گی، حج کی سزا ملے گی. ایک صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیا، زکات نہیں دیا، تو جو کیا ہے اس کی جزا ملے گی، جو نہیں کیا اس کی سزا ملے گی. تو واجب اسے کہتے ہیں کہ ایک کو چھوڑنے سے دوسرے پہ فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ محبت اہل بیت کو نماز روزے کی طرح واجب میں رکھ دیتا تو مسلمان کہتا پروردگار ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، زکات بھی دیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، محبت اہل بیت کی تو نہیں کی، سب کی جزا دے دے، اس کی سزا دے دے. اللہ نے کہا میں محبت اہل بیت کو واجب میں رکھتا ہی نہیں، میں اجر میں رکھتا ہوں. اب اجر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اجر کا مطلب ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلوات پڑھیے. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اگر محبت علی نہیں تو نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے. اگر محبت علی نہیں ہے تو روزہ دیکھنے میں روزہ ہے، حقیقت میں فاقہ ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو حج دیکھنے میں حج ہے مگر چکر ہے. محبت اہل بیت نہیں ہے، حاجی دیکھنے میں حاجی ہے، حقیقت میں باجی ہے. صلوات پڑھیے. یہ ہے محبت اہل بیت کا میٹر. اگر قبول کرانا ہے روزہ، نماز، حج، زکات، پہلے محبت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر محبت اہل بیت نہیں تو کچھ قبول نہیں. ایک زمانے میں ایک مولانا صاحب رہا کرتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے. اچھا یہ واقعہ کہاں لکھا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. نعیم الابرار ایک کتاب ہے، یہ ہمارے قبلہ جانتے ہیں. نعیم الابرار 5 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب ہے. اس میں وہ لکھی ہے نعیم الملت صاحب. نعیم الملت صاحب تھے لاہور اور ملتان کے بیچ میں ساہیوال ایک جگہ ہے. 2010 یا 11 میں نے وہاں محرم پڑھا ہے. وہاں کے وہ رہنے والے تھے. وہ یہ واقعہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں. ایک پرانے زمانے کی بات، جب یہ اب تو بڑا نظام ہو گیا ہے پانی کا، ہینڈ پائپ اور ٹنکیوں کے اور سمر سیول کے ذریعے پانی ہم نکالتے ہیں اور آتا ہے. وہ اس زمانے کی بات ہے جب کنووں سے پانی کھینچا جاتا تھا. کائے سے؟ کنووں سے پانی کھینچا جاتا تھا. ایک صاحب اعمال میں بڑے پکے تھے مگر عقیدے میں کچے تھے اس زمانے میں. ظاہر ہے جب علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. ایک دن ایسا ہوا اس پرانے زمانے میں کہ ایک مولانا صاحب ایک گاؤں میں نماز پڑھایا کرتے تھے. کنویں میں کتا گر گیا. کنویں میں کتا گر گیا. کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا اس دور میں. لوگ دوڑے مولانا کے پاس آئے. قبلہ آج ایسا ہوا ہے کنویں میں کتا گر گیا، کوئی مسئلہ بتائیے ورنہ شام کے کھانے پہ بن جائے گی. اب دعوت ذوالعشیرہ کی ہڈیاں بھگوڑنے والوں کی اولادوں میں سے تھے. سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ فوراً مسئلہ بتایا. ارے بھائی پریشانی کی کیا بات ہے، 40 ڈول پانی کے نکال لیجیے، پانی پاک ہو جائے گا. 40 ڈول پانی کے نکال لیجیے، پانی پاک ہو جائے گا.
اب لوگ کنویں پہ گئے 40 کے بجائے 50, 50 کے بجائے 60, 60 کے بجائے 70, 80, 90, 100, 1000, 2000 شام تک پانی کھینچا. ایک صاحب کو پیاس لگنے لگی, انہوں نے چاہا کہ پانی پیے, برابر والے نے ہاتھ کو پکڑ کے کہا خبردار پانی کی بسم اللہ قبلہ سے کرائی جائے گی. ٹھیک ہے, پانی کی بسم اللہ قبلہ سے کرائی جائے گی. اب گلاس میں پانی کو بھرا اور لے کے مولانا کے پاس آئے, دروازے کو دستک دی, کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قبلہ آپ نے مسئلہ بتایا تھا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پانی کی بسم اللہ آپ سے کرائی جائے. آپ قبلہ کے ہاتھ میں گلاس دیا, قبلہ نے گلاس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد پانی کو پیا. آدھا گلاس پانی پیا تھا کہ پانی میں نظر آیا کتے کا بال. پانی میں نظر آیا کتے کا بال. فوراً قبلہ نے کہا کیا کنویں سے پانی نکالا تھا, کتا نہیں نکالا تھا؟ لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ آپ نے کتا نکالنے کے لیے کب کہا تھا؟ آپ نے تو پانی نکالنے کے لیے کہا تھا. قبلہ نے کہا خبردار قیامت تک کنویں سے پانی نکالے جاؤ, جب تک کتا نہیں نکالو گے پانی پاک نہیں ہو سکتا. قبلہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں قیامت تک نمازیں پڑھو, قیامت تک روزے رکھو, قیامت تک حج کرو, قیامت تک زکات دو, جب تک بغض علی کا کتا دل سے نہ نکل جائے نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. صلوات پڑھیے. جو ہے تو معاملہ سارا ولایت علی کا ہے, محبت علی کا. نماز اور ہے, ولایت علی اور ہے. بتاؤں لوگ بڑا ٹکراتے ہیں, وہ صاحب نماز, ارے بھائی نماز کو منع تھوڑی کیا ہے کسی نے. ان قبلت قبلہ ما سواہا, ان ردت رد ما سواہا. جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول, جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد. نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے, پڑھ تو پوری دنیا رہی ہے. ان قبلت قبلہ ما سواہا, نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے, نماز کی قبولیت شرط ہے. پڑھنا شرط نہیں ہے, نماز کی قبولیت شرط ہے. کہا یہ کیسے پتہ چلے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جس کی نہیں قبول ہوگی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. جب منہ پہ ماری جائے گی تو منہ تو بچایا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ ہے معاملہ. جو بھی منہ بچاتا ہوا نظر آئے تو بڑا مسئلہ یہ ہے ان قبلت قبلہ ما سوا. نماز کا پڑھنا شرط نہیں ہے, نماز کی قبولیت شرط ہے. اور محبت اہل بیت کے لیے رسول امام شافعی کے وہ مجھے مصرے یاد آ رہے ہیں کہ امام شافعی نے کہا اے نبوت کے اہل بیت, یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت, تمہاری فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے لا صلاۃ لہ, اس کی نماز ہی نہیں. امام شافعی نے بھی کمال ہی کر دیا. ارے کہہ دیتے نماز تو ہوگی مگر کم ثواب والی ہوگی, نماز تو ہوگی مگر بوڑھی نماز ہوگی, نماز تو ہوگی کمزور نماز ہوگی. کمال ہی کر دیا. لا صلاۃ لہ, اس کی نماز ہی نہیں. بھائی نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے نماز کیسے نہیں؟ یا اہل بیت النبوہ, جو اے نبوت کے اہل بیت جو تم پہ نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لہ, نماز ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا نماز کیسے نہیں ہے؟ سب کچھ تو موجود ہے, سجدہ بھی ہے, رکوع بھی ہے, قیام بھی ہے, قعود بھی ہے, تشہد بھی ہے, سلام بھی ہے, سب کچھ تو موجود ہے. درود ہی تو نہیں ہے. جب سب کچھ موجود ہے صرف درود نہیں ہے تو نماز کیسے نہیں؟ میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہمارے دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا, مولانا صاحب. ہم ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے. ہم نے کہا بھائی مولانا صاحب سے ملاقات کرائیے. کہا قبلہ مولانا صاحب تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا بھائی یہ جو رکھے ہیں یہ کون ہیں؟
کہا یہ مولانا صاحب نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ ان کا جنازہ ہے. ہم نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، جسم بھی ہے، توجہ ہے، سینہ بھی ہے، شکم بھی ہے، قدم بھی ہے، سر بھی ہے، سب کچھ تو موجود ہے. کہا سب کچھ ہے مگر مولانا نہیں ہے. آئے ہائے میں کہا کر رہا ہوں سب کچھ ہے مگر مولانا نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا ان کا جنازہ ہے. کہا روح تھی مولانا. ہائے ہائے وہی نکل گئی. تو وہی مسئلہ یہاں بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، رکوع بھی ہے، ذکر بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، بس درود نہیں ہے. تو جس طریقے سے روح کے بغیر مولانا نہیں ہے، ویسے ہی درود کے بغیر نماز نہیں ہے. کہا تو پھر کیا ہے؟ کہا نماز کا جنازہ. صلوات پڑھیے. نماز نہیں ہے، نماز کا جنازہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، مگر شرائط کے ساتھ ہے. اگر نماز گھر میں ہے تو پوری پڑھیں گے، سفر میں ہے تو آدھی پڑھیں گے. آج کل میں ظہرین کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے، جو کہ مسافر ہوں. نماز شرط کے ساتھ ہے، گھر میں ہو تو پوری پڑھو گے، سفر میں ہو تو آدھی پڑھو گے. 15 سال سے پہلے واجب نہیں ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو نماز کا محبت اہل بیت کا کیا ٹکراؤ؟ 15 سال کے پہلے واجب نہیں ہے. ٹھیک، روزہ 15 سال کے پہلے واجب نہیں ہے مرد پہ. ٹھیک ہے، ایک ہی کی مثال دے رہا ہوں. 15 سال سے پہلے واجب نہیں ہے. اچھا نماز گھر میں پوری، سفر میں آدھی، کوئی شرط، یہ شرط ہے. روزہ کا روزہ صحت مند پہ واجب، بیمار پہ ساکت. حج امیر پہ واجب، غریب پہ ساکت. ہائے ہائے محبت اہل بیت جتنی گھر میں واجب اتنی باہر واجب، غریب پہ واجب اتنی امیر پہ واجب. ہائے ہائے میں کیا کروں؟ جتنی صحت مند پہ واجب اتنی بیمار پہ واجب. کوئی شرط نہیں ہے، بس محبت اہل بیت کے لیے ایک شرط ہے. تا وہ کیا ہے؟ خون کی طہارت کی شرط ہے. صلوات پڑھیے. نہیں، کوئی شرط نہیں محبت اہل بیت کے لیے. جتنی 15 سال کے پہلے واجب اتنی 15 سال کے بعد واجب. جتنی گھر میں واجب اتنی سفر میں واجب. جتنی بیمار پہ واجب اتنی صحت مند پہ واجب. جتنی غریب پہ واجب اتنی امیر پہ واجب. یہ ہے محبت اہل بیت. اور بتاؤں آپ کو، اور بتاؤں محبت اہل بیت، محبت علی. نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر قضا ہو جائے، نہیں پڑھی وقت پہ، ایسا تو نہیں ہے کہ سب وقت پہ ہی پڑھ لیں، قضا بھی ہو جاتی ہے. میری خود قضا ہے، ہوئی ہے، ضروری تو نہیں ہے، واجب ہے، ٹائم میں پڑھنی چاہیے، مگر ہو بھی جاتی ہے قضا. اسی کے لیے تو مسئلہ ہے کہ قضا ہو گئی تو جلد سے پڑھو، نہیں پڑھی تو دیر سے پڑھو. دیر سے بھی نہیں پڑھی تو جب تک زندہ ہو پڑھ کے مرو. ٹھیک ہے، جب زندہ ہو پڑھ کے مرو، بغیر پڑھے مت مرو. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ بغیر پڑھے مر جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر مر ہی گئے ہو بغیر پڑھے، مرنا تو نہیں چاہیے تھا، پڑھ کے مرنا تھا. مگر اگر مر ہی گئے ہو تو اب بڑے بیٹے پہ واجب ہے یا خود پڑھے یا اجرت پہ پڑھوائے. ایسے ہی تو ہے، یا خود پڑھے یا اجرت پہ پڑھوائے. ایسے ہی روزوں کا معاملہ ہے، روزے قضا ہو گئے یا خود رکھے یا اجرت پہ رکھوائے. ایسے حج کا معاملہ ہے، یا خود کرے یا اجرت پہ کرائے. ٹھیک ہے. ایک مولانا صاحب بیٹھے
مثال دے رہا ہوں, جن کا کام ہے اجرت پہ نمازیں پڑھنا, اجرت پہ روزے رکھنا اور اجرت پہ حج کرنا. ایک صاحب نظر آئے, ایک ہاتھ میں نوٹوں کا بیگ ہے. مولانا نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ ہمارے والد کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی, لہٰذا یہ پیسے رکھ لیجئے اور آپ نماز پڑھ دیجیے. پیسے رکھ لیے, نماز پڑھ دی جائے گی. ٹھیک. دوسرے سے پیچھے سے ایک دوسرے صاحب آئے, کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ ہمارے والد کے کچھ روزے قضا ہو گئے تھے, لہٰذا یہ پیسے رکھ لیجئے اور ان کے روزے رکھ دیجیے گا. کہا بالکل کہ جائیں گے. ایک اور صاحب تیسرے نظر آئے, کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہمارے والد کا حج قضا ہو گیا تھا, وہ حج نہیں کر پائے تھے, لہٰذا آپ یہ پیسے رکھ لیجئے, ان کا حج کر دیجیے گا. کہا لائیے, حج ہو جائے گا, لائیے. ٹھیک ہے. اب ایک صاحب نظر آئے, ایک ہاتھ میں پیسوں کا تھیلا نہیں, دونوں ہاتھوں میں پیسوں کا بریف کیس, پیسوں سے لدے ہوئے, پیسوں کے گدھے بنے ہوئے. توجہ ہے. آئے, کہا بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے, بس یہ پیسے رکھ لیجئے. مسئلہ کچھ نہیں ہے, بس یہ پیسے رکھ لیجئے. کہا بھائی کوئی بات تو ہوگی. کہا نہیں, بس پیسے رکھ لیجئے, جتنے آپ کہیں گے اتنے اور آ جائیں گے. کہا بھائی بات کیا ہے, بات تو بتاؤ. کہا نہیں بات قبلہ, آپ تو بس زبان کھول دیجئے, کتنے چاہیے, اور یہ چیک ہے, اب بھر لیجئے اپنے ہاتھ سے. کہا بھائی بات تو بتاؤ, کہ تمہارے والد کی نمازیں بہت ہیں, نمازیں قضا ہو گئی, انہوں نے نہیں پڑھی. کہا نہیں, نماز پڑھنے میں تو ہمارے والد بڑے ایکسپرٹ تھے, دنیا تو واجب پڑھتی ہے, وہ تو نفل بھی پڑھا کرتے تھے. اچھا. کہا تو پھر روزے قضا ہو گئے ہیں؟ کہا نہیں, روزے تو 1 مہینے کے واجب ہیں, ہمارے والد تو 3 مہینے کے رکھتے تھے. اچھا, نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے. کہا تو کیا بھائی حج نہیں کیا تمہارے والد نے؟ کہا نہیں کہ بلا, حج تو زندگی میں 1 دفعہ واجب ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں, جب سے میں پیدا ہوا میرے والد نے کسی سال حج نہ کیا ہو. کہا اچھا. کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے. کہا کہ بلا سب کچھ کرتے تھے ہمارے والد, اعمال میں بڑے پکے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, نماز بھی ضرورت سے زیادہ پڑھی, روزے بھی ضرورت سے زیادہ رکھے, حج بھی خوب کیے. کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ کچھ نہیں, بس پیسے بتائیے. کہا بات تو بتائیے کیا ہے؟ کہا قبلہ بات یہ ہے, ہمارے والد کے حلق سے کبھی ولایت علی نہیں اتری, آپ اس کی قضا کر دیجئے. سلوات پڑھیے. اس کی قضا نہیں ہو سکتی. نماز مرنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, روزہ مرنے کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے, حج مرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے, مگر ولایت علی اقرار کر کے جانا ہوگا. علی کی ولایت تھا, یہ ہے علی کی ولایت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیونکہ 50 منٹ سے زیادہ 55 منٹ قریب ہو گئے, 5 منٹ ہے, مجھے 9 بجے اترنا تھا, 9:10 ہو گئے, گھنٹہ صحیح چل رہا ہے. ظاہر ہے کھڑی علی کی محتاج ہے, علی گھڑی کا محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. جو ہے جب ٹائم نکل جاتا ہے تو میرا علی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانا بھی جانتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. کس کے فضائل سن رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب. بہت بڑی فضیلت ہے, اس لیے کہ علی بن ابی طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے نمازیں قبول ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے روزے. اور آج آپ یہاں پہ مجلس کر رہے ہیں, کس کی مجلس کرنے آئے ہیں, کس کے مسائل سننے آئے ہیں؟ کہا وہی علی کی زوجہ رسول کی بیٹی کہ جس نے بار بار یہ نعرہ بلند کیا, صبت علیہ مصائب ضحی النہار, صبت علی الایام سننا لیالیہ اجرکم علی اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جناب سیدہ کو کیسے رلا رلا کے کیسے ستایا گیا کہ مدینے میں ایک دروازہ ایسا تھا جس کو رسول کا سلام ہوتا تھا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جس دروازے پہ رسول سلام کرتا تھا اس دروازے پہ آگ لگا دی گئی. مولا کائنات کے بعد بار بار قاصد کو بھیجا گیا,
یا تو علی بیعت کریں یا دربار میں آئے. علی نے نکل کے آ کے کہا نہ میں بیعت کروں گا, جا کے کہہ دینا میں دربار میں آؤں گا, اس لیے کہ میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں, آئندہ آنے کی جسارت مت کرنا. ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی میٹنگ ہوئی کہ علی کے دروازے پہ چلو, علی کے دروازے پہ چلو, مگر چونکہ ڈر رہے تھے کہ علی شیر خدا ہیں, تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے علی نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ بعد رسول تلوار نہیں اٹھائیں گے. اجرکم اللہ. اور سنیں گے عزیزارو, کچھ بے غیرت ارے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ آئے, دروازے کو دستک دی, حسن نے اٹھنا چاہا, رسول کی بیٹی نے بڑھ کے روکا, ارے سرگے مرغے کو رکھا. ایک مرتبہ دروازے پہ آئی, باہر سے آواز آئی یا علی کو نکالو ورنہ ہم دروازہ گرائیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول کی بیٹی پہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی بعد رسول. ارے رسول کے مؤذن نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا. ایک دن بلال کے خواب میں رسول اللہ آئے, ارے بلال ارے تو بھی میری بیٹی کو بھول گیا. اجرکم اللہ. ارے بلال نے خواب میں رسول کو دیکھا, ارے مدینے میں آ گئے, کوہرام برپا ہوا, ارے مؤذن رسول آیا ہے. جیسے رسول کے روزے پہ گئے, دو شہزادوں کو دیکھا, حسن و حسین ہے. ایک مرتبہ حسن و حسین کو لیا اور فاطمہ کے دروازے پہ آئے, سلام کہلوایا. جب پتہ چلا رسول کی بیٹی کو, رسول کا مؤذن بلال آیا ہے, اندر سے کہلوایا بہت دن ہو گئے بلال سے اذان نہیں سنی. بلال نے کہا رسول کی بیٹی میں نے سوچا تھا کہ رسول اذان نہیں دوں گا, مگر تم بھی رسالت کا ٹکڑا, جس میں رسالت ہو حکم نہیں ڈال سکتا. اجرکم اللہ. بلال نے اذان گلدستہ اذان پہ گئے, ہاتھوں کو بدل کر دیکھا اللہ اکبر. ارے زہرا زمین سے بلند ہوئی. ایک مرتبہ جیسے بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, زہرا کی بے قراری بڑھی. ارے بابا یاد آنے لگے. جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, زہرا بے ہوش ہو گئی. بلال کو معلوم ہوا رسول کی بیٹی بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا اے سیدہ, اے بنت رسول, آپ کو بابا کا جلا یاد آیا, زمانہ یاد آیا, آپ بے ہوش ہو گئی. مگر ہائے میری شہزادی, کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹی زینب نے 72 قدم سے ارے حسین کے گلے پہ خون خنجر پھرتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزیزارو کی روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں, سنیں گے عزیزارو. ایک عراق کے بہت بڑے خطیب, بہت بڑے مداح, بہت بڑے مسائل پڑھنے والے, انہوں نے ایک دن امام حسن کے مسائل پڑھے. امام حسن کے مسائل پڑھے. مسائل پڑھنے کے بعد وہ امام بارگاہ سے واپس آئے. رات کو سوئے, خواب میں دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے. خواب میں دیکھا امام حسن تشریف لائے ہیں. تو امام حسن نے اس سے خواب میں کہا, اس خطیب سے, ان سے کہ تو نے میرے مسائل پڑھے, تیرا بہت شکر, مگر تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی. رسول کی بیٹی کے مسائل سننے آئے ہو نا, سنو, تو نے میری سب سے بڑی مصیبت ہے. اس خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. رسول نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں. کہا مولا میں نے پڑھا ہے آپ کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا کاری تھا, اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے جانور مر جائیں. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے آپ کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ آپ کے دہن کے ذریعے سے آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گئے. اللہ
ایک مرتبہ کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا آپ کا بچہ 3 برس کا تھا. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی زوجہ ام فروا بیوہ ہو گئی. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ گھر انسان کے لیے جائے سکون ہوتا ہے. مولا آپ کی یہ مصیبت تھی کہ آپ کو بیوی کے ذریعے سے زہر ملا. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ آج تک دنیا میں کسی کا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں ہوا. مولا آپ کا ماہر جنازہ تھا قبرستان سے واپس ہو گیا. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے کہ جب آپ کا کفن قبرستان گیا تو سفید تھا, ارے جب واپس آیا تو سرخ ہو چکا تھا. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا میں نے پڑھا ہے آپ کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا, ارے جس کا باپ جیسا بہادر بھائی ہو. کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. سنیں گے زدانو, ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. کہا سن, میری وہ مصیبت قاسم سے بھی بڑی مصیبت ہے, میری وہ مصیبت علی اکبر سے بھی بڑی مصیبت ہے, میری وہ مصیبت علی اصغر سے بھی بڑی مصیبت ہے, ارے میری وہ مصیبت حسین سے بڑی مصیبت ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آقا میں بے قرار ہوں, اپنی مصیبت بتائیے. کہا سن, اللہ کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے. میں 7 برس کا تھا, مدینے کے کچھ بدبار ہمارے دروازے پہ جمع ہو گئے, دروازے پہ آگ لگا دی, دروازے پہ لات مار کے کہا. ایک مرتبہ میری ماں در و دیوار کے درمیان ایسے پس گئی جیسے چکی کے 2 باتوں کے درمیان گیہوں کا دانا. میری ماں نے پکار کے کہا بیٹا حسن, میرا موسم شہید ہو گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. بس 2 جملے سنتے, 2 جملے سنتے, شہادت کر دوں گا, آج میں کروں گا شہادت, شہادت کر پڑھنی ہے, اور 2 جملے سن کے مجھے اجازت دے. بیٹا حسن میری پسلیاں ٹوٹ گئی. آئے رسول کی بیٹی کیا ظلم ہوا. عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی کافر ارے رسول پہ حملہ کرتے تھے, عرب کا دستور تھا اگر اس کی زوجہ باہر آ جائے تو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ رسول پہ حملہ ہوا, خدیجہ بازار میں آ گئی, کافر چھوڑ کے چلے گئے, مگر ہاتھ آ جاؤ علی کو گلے میں پھانسی کا پھندا گھسیٹتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں ملزم کی طرح پھرایا گیا. ایک مرتبہ سیدہ باہر آ گئی, عرب کا دستور ختم ہو گیا. ہائے کیسے مسلمان. اجرکم اللہ. جب علی کے گلے میں پھانسی کا پھندا, جانتے ہیں رسول کی بیٹی نے علی کی ابا کو پکڑ لیا, میں جانے نہیں دی. خدا لعنت کرے اس پہ. ایک شکی نے ارے تلوار کا دستہ رسول کی بیٹی کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس آخری جملہ, آخری جملہ سنو, آخری جملہ سنو. ادادارو, علی کی رسول کی بیٹی, علی کی زوجہ کیا مصیبتیں پڑی ہیں رسول کی بیٹی پہ. یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ رسول کی بیٹی کے سامنے اس کے سرتاج کے گلے میں پھانسی کا پھندا. علی جیسا بہادر گلے میں پھانسی کا پھندا, سولی لٹکائے گئے, علی کو لے کے چلے. ادھر سیدہ ایک مرتبہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی, ارے پہلو شکستہ, فضا کو آواز دی, اسما کو آواز دی, بابا کا بابا لاؤ, بابا کا سلاؤ. عصے کے سہارے رسول کے روزے پہ پہنچی. ایک مرتبہ منہ رکھ کے کہا اے میرے بابا, آج بددعا کرنے آئے ہو, ضرور آ گیا. ایک مرتبہ ادھر علی کو معلوم ہوا, علی نے سلمان فارسی کو بلایا, ارے جا کے رسول کی بیٹی کو روک لے ورنہ عذاب نازل ہو جائے گا.
سرتاج کی وجہ سے آئی تھی سرتاج کے حکم سے واپس جا رہی انا للہ و انا الیہ راجعون